السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام چینک میں. اور چینک اس کا نام اسی وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان کے اندر چائے کی نشست کے اوپر، چائے کے ڈھابے پر جو گفتگو ایوانوں میں جس کے حل نہیں ملتے وہ آپ کو مل جاتے ہیں چائے کی ایک چسکی کے ساتھ. اور اسی چائے کی اپنائیت کے ساتھ آج جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. مذہبی دنیا میں، اسکالرس کی دنیا میں ان کا بڑا ایک نام ہے، ایک مقام ہے. آپ کے چینل کی اسکرین کے اوپر بھی رمضان میں تو وہ سحر و افطار میں آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. آج بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہوں نے مجھے چھوٹا بھائی جو ہے ہمیشہ اسی کی طرح ٹریٹ کیا ہے. مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے آج کے مہمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ عمران بھائی کہ آپ آئے. اچھا، یہ تھوڑی سی بے تکلفی ہے ہماری اجازت کے ساتھ کہ میں انہیں مولانا صاحب نہیں عمران بھائی کہہ سکتا ہوں. آپ کی محبت ہے، آپ نے ہمیشہ واقعتاً سگے بھائیوں کی طرح پیار دیا ہے اور آپ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رہتے ہیں. جزاک اللہ جی. چائے آ گئی ہے، چائے سرو ہو جائے کیونکہ دیکھیں چائے ایک ایسی چیز ہے جس میں چسکی لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے مٹھاس بھی ملتی ہے. ایک بڑے بڑے مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں اسی کے اوپر، اور بڑے بڑے بل بھی بن جاتے ہیں آج کل اس کے. جی ہمارا بھی جو ہے وہ کافی اس پہ ادھار ہو جاتا ہے. میں دیتا ہوں، لکھ لیں آپ. شکریہ ران بھائی. ایک کیفیت سی پیدا ہو چکی ہے معاشرے میں. کچھ بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں. ساحل ادیم صاحب، ان کا نام بڑا مشہور ہے آج کل سوشل میڈیا پہ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب بڑے سوشل میڈیا پہ وائرل رہتے ہیں. مولاناؤں سے اور ان کے بقول ملاؤں سے بڑے اختلافات رہتے ہیں ان کے. اور کچھ اگر آپ ان کا پہلو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ایک ذریعے سے یہ بات لبرل اور نئے نوجوان لوگوں کے لیے بڑی کلکنگ ہوتی ہے کہ ہاں یار یہ کام تو مولانا کا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا. تو پہلے تو میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بلا وجہ کی جاب ڈسکرپشن ایڈ کر دی گئی ہے کہ نہیں جی آپ سنبھالیں، اس سے آپ متفق ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے ہماری طرف سے؟ فہیم بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان جب سے ایک دیوار قائم ہوئی نا مسٹر اور ملا کے درمیان، اس نے آ کے بڑی تباہی مچائی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میری امت علماء سے اور علم دین سے بغض رکھنا شروع کرے گی، کمی کوتاہی ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اس انداز میں پیش کرنا کہ عوام کو علماء سے یا علم دین سے بیزار کرنا، یہ امت کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے چیز. اس سے ہم نے بچنا ہے. باقی آپ کی رائے ہے، ضرور پیش کریں. طوفان بدتمیزی کے ساتھ اب یہی چیزیں بنیاد بن رہی ہیں. بیٹا باپ کے ساتھ اسی رویے سے پیش آ رہا ہے، بھائی بھائی سے اس انداز میں پیش آ رہا ہے. اور آپ کسی بھی پڑھائی کی جگہ پہ چلے جائیں، عموماً جہاں تربیت نہیں ہے تو وہاں پر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ اسی رویے سے پیش آ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آج وہ کامیابی اور وہ ترقی رکاوٹ بنتی جا رہی ہے. اگر ہم ادب کے کرینے کو اور ادب کے زینے کو نہ چھوڑیں. باقی رائے کا اختلاف، صحابہ کرام میں بھی اختلاف رائے ہوا، اختلاف رائے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بدتمیزی اس کی شریعت نے اجازت دی کہ اس انداز میں بات کرنا کہ میں اگلے کو ڈیگریڈ کر دوں اور اپنی رائے کو اتنا کر کے اوپر لے کے آؤں. میری رائے یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے، محبت، پیار اور ایک ادب کے دائرے، شفقت کا بھی ایک پہلو رہنا چاہیے. اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات یہاں پر کی کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف رہا ہے. تو ایک پلی جو ہے وہ اس چیز پہ لی جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے کہ جی مسجد نبوی میں آپ تھے اور مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی جس سے کرتے بنائے گئے تھے. تو حضرت عمر کا قدر جو ہے وہ طویل تھا اور ایک چادر کے اندر وہ کرتا بنتا نہیں تو دو چادروں میں بن گیا. تو یہاں جو پلی لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو حاکم وقت خلیفہ وہاں پر موجود ہیں اور بھری مسجد کے اندر ان سے سوال ہو رہا ہے کہ عمر تمہیں کرتا جو ہے وہ کیسے بن گیا، بتاؤ. مطلب وہ ذرا جو رویہ استعمال کرتے ہیں سوال کا، اب وہ یقیناً وہ سوال جو ہے وہ اس کیفیت کے اندر نہیں، اس کیفیت میں ہوا ہوگا کہ آپ بتائیے کہ یہ کیسے بنا لیا آپ نے کرتا. آپ تو جواب دیں، آپ کا تو بن ہی نہیں سکتا. لیکن جو بیان دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت سوال ہو گیا، اب کیوں نہیں ہوگا. بڑا خوبصورت آپ نے کہا کہ دیکھیں یہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو سامنے مخالفین تھے، جن ظالموں کے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ اپنے کھاتے میں ڈالنا ہے، تو جملہ بولتے تھے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا چلنا. قرآن کی آیت یہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کر کے یا ایسے کر کے ایسے چلیں گے ایسے چلیں گے، حکم اللہ کے چلنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں.
اب ان کو آگے یہ سمجھا رہے ہیں کہ حکم اللہ کا چلنا ہے. آگے سے انہوں نے مسکراتے کیا فرمایا, کلمۃ الحق ارید بہا الباطل. بات ان کی ٹھیک ہے کہ حکم تو اللہ کا چلنا ہے, لیکن ان کا جو طریقہ ہے نا یہ باطل ہے, یہ سازشی ہے, یہ فتنے والا ہے. اس لیے یہ پیش کرنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس انداز میں, وہاں تو شیطان جرت نہیں کر پاتا تھا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہاں عمر آتے ہیں وہاں شیطان راستہ بدل لیتا ہے. ایسا ہی ما سالہ کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجن سالہ کا شیطان, کہ شیطان اس راستے کو چینج کر لیتا ہے. اور وہ عمر فاروق جو زمین پہ کوڑا ماریں, زلزلہ آ رہا ہے, جو آج تک کتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ابھی تک زلزلے کے اوپر کوئی پریڈکشن نہیں آ سکتی, کچھ نہیں آ سکی. اب حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں بیٹھ کے زمین پہ کوڑا مار کے کہہ رہے ہیں اس کو نہیں یا ارض انی عادلہ, کہ میں تیرے پہ عدل نہیں کر رہا, کیا ہو گیا تجھے, خاموش ہو جا. وہ وقت اور آج کا وقت, اب تک وہاں زلزلہ نہیں. جہاں زمین اور لاوا نکل رہا ہے پہاڑوں سے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت تمیم داری کو کہ اس کو یوں واپس چھوڑ کے جیسے بکریاں ہانکتے ہوئے چھوڑ کے آتے ہیں. یعنی پانی ان کی بات مان رہی ہے, دریا نیل کے اندر وہ جو معاملہ سارا, پھر یہ والا جن کے اربع عناصر یہ دنیا بنی ہے, وہ چاروں کے چاروں اربع عناصر ان کی بات مان رہے ہیں, آگ, ہوا, پانی, مٹی. ان کے سامنے شیطان جو پوری دنیا کھڑا نہیں ہو پا رہا, تو ایک ان کے غلام ہو کے اس انداز میں, وہ تو ایک امت تک کھلی کچہری لگتی تھی جو واقعتاً کھلی کچہری ہوتی ہے. ہماری کھلی کچہریاں عموماً لگتی ہیں فارمیلٹیز والی, وہاں لگتی کھلی کچہریاں جو حقیقت میں ہوتی تھی کہ ہر بات پوچھی جا سکے تاکہ امت میں کوئی ابہام, بدگمانی. امام الانبیاء خود اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ کھڑے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام, تو ایک صحابی وہاں سے گزرے, ان کو خود بلایا, یہ تھی کھلی کچہری, خود بلا کے فرمایا یہ میری زوجہ ہے, یہ میری زوجہ ہے. بے شک. کہ یا رسول اللہ, ہم سوچ بھی سکتے ہیں ایسا کہ آپ کسی اور کے ساتھ, یا یہ معاملہ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں, شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا, آپ نے فرمایا شیطان ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ وہ راستے تھے جو وہ راستہ دیا تھا جو بیٹا باپ سے ہر بات دل کی پوچھ سکے, جو آج ہم نے ختم کر دی ہے. بھائی بھائی سے پوچھ سکے, حکمرانوں سے محکوم پوچھ سکیں, لیکن طوفان بدتمیزی نہیں تھا جو یہ جو پیش کیا جا رہا ہے, یہ نہیں تھا. بلکہ پوچھا جا رہا ہے کہ لوگ کے بارے میں ذہن میں یہ سوال ہے, اس کی ذرا رہنمائی فرما دیجیے. اب اس انداز کو اور اس انداز میں بڑا فرق ہے. کھا لو اور ٹھوس لو والا فرق واضح ہو جاتا ہے کہ جی نوش فرمائیے, کھا لیجیے اور ٹھوس لیجیے, یہ فرق آ جاتا ہے. اچھا, اب ذرا دنیاوی بات پر آتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. خیر, اس کی ایک بنیادی وجہ تو دین سے دوری سب سے بڑی وجہ یہ آتی ہے. اگر بندہ دین سے اتنا دور بھی نہ ہو اور فرض اپنے فرائض بھی ادا کر لیتا ہے, جو 5 وقت نماز اور تہجد وغیرہ کبھی پڑھ لے, ان کے دل میں بھی جو ہے وہ بڑے وسوسے آنے لگے ہیں آج کل, یہ نظر بد کو لے کر کے کہ جی مجھے فلاں کی نظر ہو گئی, فلاں کی بیگمات جو ہیں وہ کہہ دیتی ہیں تمہاری بہن آئی تھی, بچوں کو بیمار کر گئی, یہ ہو گیا. کوئی اچھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہتے ہیں جی کہ فلاں کے بھائی نے دیکھی تھی, وہ بے روزگار ہے. تو یہ الزامات بھی لگ رہے ہیں, گھریلو رشتے بھی خراب ہو رہے ہیں. نظر بد کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک ساتھی نا بڑے مذاقی انداز میں کہنے لگا کہ آپ ایک گاڑی لیتے ہیں 50 لاکھ روپے کی, اس کے ساتھ کالا جوتا باندھ دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں باندھتے؟ گاڑی کی قیمت زیادہ ہے کہ آپ کی قیمت زیادہ ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس روش پہ چل پڑے نظر بد کے حوالے سے بھی, کہ جو طریقہ اسلام نے نہیں بتایا. نظر بد برحق ہے, لیکن جس انداز میں ہم نے لے لیا کہ اپنے آپ کو کسی ترتیب پہ نہ لانا, کسی روش پہ نہ لانا, کسی ٹریک پہ نہ لانا, اپنی غفلت, سستیاں اور سب کچھ نظر بد پہ ڈال رہے ہیں. سارا کچھ کریں اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے, نتیجہ مالک پہ چھوڑ دیں. البتہ نظر بد چونکہ برحق ہے, حدیث میں اس کا صحیح حوالے کے ساتھ اس کی بات موجود ہے. آپ نے فرمایا اکثر میں یموت بعد قضاء اللہ و قدرتہ من العین, تقدیر کے بعد سب سے زیادہ جو میری امت کی تباہی, بربادی, نقصان جو ہوگا وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگا. اللہ اکبر. بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک کہ قاد الحسد ان یغلب القدر, بعض دفعہ حسد, نظر بد, یہ تقدیر پہ بھی غالب آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اس سے بچاؤ؟ اس سے بچاؤ سب سے آسان فارمولہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی نعمتوں کو جتنا چھپا سکتے ہیں, جو ہم سوشل میڈیا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. آج تو پیزا بھی پڑوسی کو تپانا ہوتا ہے کہ دیکھ میں نے پیزا کھایا ہے, اور میں نے فلاں برانڈ کا کھایا ہے. جی جی, میں ٹیگ بھی کروں گا اسے کہ دیکھ میں نے کھایا ہے, تو سڑ. جی سڑ. اور پھر جب یہ سڑتا ہے نا تو پھر وہ نہیں, پھر وہ دنیا دیکھتی ہے. اس لیے کسی کو جلانے کی, حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنی نعمتوں کو پورا کرنے میں اللہ کی مدد حاصل کرو اپنی نعمتوں کو چھپانے سے. ایک تو یہ عمل کریں ہم کہ جتنا چھپا سکتے ہیں. ہاں, یہاں تک حکم ہے کہ آپ کی تصاویر نہیں, صرف ہوا کے ذریعے خوشبو بھی آپ کے پڑوس تک جہاں تک جا رہی ہے نا, وہاں تک یہ کھانا بھی جانا چاہیے. اچھا,
یہ پڑوسیوں کے حقوق میں پڑوسیوں شامل کے ہے۔ حقوق ہیں، اور ہم اپنے پڑوسیوں کو دائیں بائیں والوں کو صرف جلا رہے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، ایک تو یہ چیز بچنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آخری 3 صورتیں، یہ تو ہر مسلمان مرد معوذتین، عورت، آخری معوذتین اور قل اللہ، تینوں صورتوں کو ملا کے صبح و شام 3 دفعہ ضرور پڑھیں۔ سورہ ناس، سورہ اخلاص اور سورہ فلق، یہ تینوں، یہ تینوں کس طریقے سے ذرا صبح و طریقے سے؟ شام 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، 3 مرتبہ اور ضرور۔ اول آخر درود پاک پڑھیں۔ اچھا جی، یہ اگر آپ کو یہ وہم بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بری نظر لگ نہیں گئی بھی ہے، ہے تب بھی پڑھنا چاہیے ہر کو، نہیں ہے تب بھی پڑھنا چاہیے۔ اچھا، وہ 7 مرچیں 11 بار گول گھمانا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں اس کی، یہ مجربات ہو سکتا ہے، کسی کا تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن جو حدیث پاک میں ہمیں جو سب سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب جادو ہوا، اثرات ہوئے، تو یہی 2 صورتیں نازل ہوئی۔ تو آپ کے حدیث کے مفہوم ہے کہ یوزی کا من کل شر، ہر شر سے تمہیں یہ محفوظ کر دیں گی یہ 3 صورتیں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان کو صبح شام اہتمام کریں۔ ایسے ہی چھوٹی سی ایک دعا ہے، اللہم بارک فی ولا تضر، 2 لفظ ہیں، اللہم بارک فی ولا تضر، ولا تضر۔ اے اللہ میری اس نعمت میں برکت عطا فرما اور اس کو خاص طور پر نظر بد کے ضرر سے بچا۔ یہ اچھا وظیفہ ہے کہ یہ آپ ہر وقت اگر آپ اپناتے رہیں تو ٹھیک رہے گا۔ جادو کا آپ نے ذکر کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا واقعہ تھا، یہ بھی ذرا آپ ریوائیو کیجئے کہ کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ صورتیں نازل ہوئیں اور ان سے علاج ہوا۔ یعنی جادو جو ہے وہ بھی برحق ہے جیسے نظر بد برحق ہے؟ جی، جادو برحق ہے، اور یہ یہودی خاتون تھی جس کا تذکرہ سورہ فلق کے اندر بھی ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ وہ گرے بنا کرنا، اور وہ اس کو ڈال دیا گیا، اور یہ یہودی لوگ تھے، یہودی لابی تھی، اس لیے قرآن نے یہودیوں کو صراحتاً کہا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کیونکہ یہ شیطانی علم ہے، جیسے شیطان ہمیشہ سے ہے، یہ علم بھی ہمیشہ سے چلتا رہا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے اس کی بات موجود ہے۔ تو مختصر یہ کہ یہودیوں نے یہ جادو کیا، اور امام الانبیاء کی طبیعت پہ اس کا ٹھیک ٹھاک اثر بھی ہے، اور پھر یہ صورتیں نازل ہوئیں، یہ پڑھا گیا جب اس کو، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے حبیب کو مکمل شفا عطا فرمائی۔ اس لیے آپ نے فرمایا میری دلی تمنا ہے کہ میرا ہر امتی اس شک شبے میں نہ پڑے کہ میرے پہ کیا اثرات ہیں، کس نے کیے ہیں، کس کا بیڑا غرق ہوا، اس کو چھوڑ دیں، بس ان 3 صورتوں کو صبح شام اہتمام کریں۔ اچھا، یہیں سے یہ آپ نے جو جواب دیا اس کا، جہاں پر آپ نے اینڈ کیا کہ کس نے کیا، کیا کیا، یہی ایک سوال میرے پاس موجود ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے، آپ کے پاس بھی آتا ہوگا یقیناً، کہ جی ہمیں پتہ کرنا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کیا ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتاتے ہیں، کچھ اللہ والے بھی موجود ہوں گے اس کے اندر، ہم نہیں جانتے کہ جی واقعی انہیں اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے کسی طریقے سے بتا رہا ہو کہ جی فلاں کے پاس کچھ ہے معاملات، تو آپ انہیں دم وغیرہ کر دیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو بڑے بڑے آستانے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، چندہ پیٹیاں چل رہی ہیں، اس سے کوئی افاقہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ والا نہیں ہے جو فتنہ فساد ڈال رہا ہے، اس کو کیسے کنفرم ہوا ہے کہ فلاں نے یہ جادو کیا ہے؟ اس کے بس کون سا علم ہے؟ وہ علم ہمیں بھی پتہ ہے نا کہ قرآن و حدیث میں کہاں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ، اگر آپ کو ایک شاید والے چکر میں آپ پڑ گئے ہیں تو آپ اس کو کنفرم کی ترتیب میں مت لے کے جائیں، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس۔ بے شک۔ تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ جی فلاں نے جادو کیا یا فلاں کا بیڑا غرق ہوا؟ اور یہ اچھے کھاتے بسے ہوئے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں اپنی روٹی روزی کے چکروں میں۔ وہ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ جی آپ کو کس پہ شک ہے، فلاں کی وہ بہن، باتوں میرے میں سے شوہر کی باتیں بہن، نکالتے وہ اس میں سے وہ پیش کرتے ہیں، چونکہ ہمارے اللہ پہ توکل تو ہے کوئی نہیں، اللہ پہ توکل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو ہمیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں جن نے لایا گلی ادھر نال چلی، وہ بات ہے کہ جس نے جس طرف لگایا اسی طرف انسان رخ کر لیتا ہے، بھیڑ چال ہوگا، اس بھیڑ چال ہوگی۔ اس سے بچنا ہے ہم نے، خدا را کسی کی باتوں پہ ایسے مت کریں۔ وہ اگر یہ دوسروں کے حالات ٹھیک کرنے میں رہتے تو اپنے کیوں نہیں ٹھیک ہوا؟ خود سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کے حالات ٹھیک کر رہے ہیں، تو چاہے وہ بادشاہ کی کرسی پہ بھی کیوں نہ بیٹھ جائیں، جو شریعت سے نظام ٹکرا رہا ہے اس سے ہم نے بچنا ہے۔ خدا را اپنے جان، اپنے مال، اپنے وقت، اپنی عزت کو ان جھوٹوں سے بچا کے رکھیں۔ اس کا بہترین حل ہے آخری 3 صورتیں صبح و شام پڑھیں، اور یقین کر لیں کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی میری حفاظت کرے گا۔ جادو کے لیے بھی یہی 3 جادو کے لیے صورتیں، بھی نظر بد کے لیے بھی نظر یہی بد 3 کے صورتیں، لیے، اور اسلام میں اور کوئی اس کا طریقہ کار نہیں ہے جو جادو کا یہ لوگ بیٹھ کے سارے جو بنگالی بابے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی طریقہ کار اس کا اسلام کے اندر کسی صورت بھی ثابت نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی گیا نا، کہنے لگا میرے دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، اس نے کہا تجھے پیسے ملیں گے، اس نے کہا جی بائیں میں بھی ہو رہی ہے، اس نے کہا تیرے سارے پیسے جائیں گے۔
اس نے کہا دائیں پاؤں میں بھی ہو رہی ہے تو سفر کرے گا. اس نے کہا بائیں میں بھی ہو رہا ہے. تو اس نے 4 اس کو سنا کے کہا تھا اٹھ یہاں سے, تجھے تو خارش پڑی ہوئی ہے. تو ہمارے دماغ میں کچھ خارش آ گئی ہے, ٹوٹ کے بنا لیتے ہیں کہ اس نے ایسے کر دیا, اس نے ایسے کر دیا, اس کا بیڑا غرق ہو گیا, الٹی چپل, کالی بلی. ہاں, بلکہ جنید جمشید مرحوم, کیونکہ آپ کو پتہ ہی میرے جنید بھائی کے ساتھ بھائیوں والا تعلق تھا الحمدللہ, اور تقریباً 16 سال جنید بھائی کے ساتھ. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. 16 سال جنید بھائی کے ساتھ میرے اکٹھے گزرے. تو ایک دفعہ ہم پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے کہنے لگے عمران بھائی کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے. بڑا خوبصورت انداز میں نا, لوگوں کا سوال تھا کہ یہ لوگوں کا سوال ہے. میں کہا جنید بھائی کالی بلی سے تو کچھ نہیں ہوتا, کالے کرتوتوں سے بڑا غرق ہوتا ہے, کالے کرتوتوں سے بچیں. صحیح بات ہے. یہ بلی کے بارے میں تو خیر انہوں نے خبر ڈال دی ہے, رہتا ہے اس کا. جنید بھائی کا آپ نے ذکر کیا, جنید بھائی کے ساتھ واقعی آپ کے کافی عرصہ گزرا ہے, اور جب بھی ہماری گفتگو رہتی ہے جنید بھائی اس میں شامل ضرور رہتے ہیں غائبانہ طور پہ, اور اچھی باتوں میں ہی یاد رہتے ہیں. کوئی واقعہ جنید بھائی کے ساتھ ایسا گزرا ہو جو آج بھی یاد آتا ہو کہ یار چلا گیا جنید, جس کو دیکھ کے یاد آتا ہو؟ ویسے تو کافی ایسے لمحات ہوں گے, کوئی خاص؟ میں وہ اس کے ساتھ نا میری دلی وابستگی ایسی تھی کہ جیسے کسی سے پوچھا جائے نا کہ آپ کا کیا تعارف ہے, چونکہ میں آپ کو وہ کلپ بھی شیئر کروں گا جس میں جنید بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, اس کی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی, میرا اس وقت اس سے تعلق ہی نہیں, بالکل ابھی ٹین ایج میں ہی تھا. تو میرا جنید بھائی سے الحمدللہ تعلق اللہ نے بنا دیا, اور ایسا تعلق کہ جیسے سگے بھائیوں والا, اور میرے پاس الفاظ کم ہے اسپیچ لیس ہوں کہ اس بندے نے کیا پیار دیا. اور میں الیکٹرانک میڈیا پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہر سال حج پہ ہم اکٹھے ہوتے تھے. مجھے کہتا الحمدللہ, اور ان کی برکت سے, ان کی دعاؤں سے الحمدللہ کئی سال ہو گئے, اللہ پاک ہر سال حج پہ لے کے جاتے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے, بارگاہ میں اللہ ہم سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بیچ میں آ گیا حج کی بات, تو تلبیہ جو ہے نا, لبیک اللہم لبیک, اس کو اپنا کثرت سے فہیم بھائی ہر نماز کے بعد ایک دفعہ بس پڑھ لیا کرے, پھر دیکھیں اللہ کیا اسباب پیدا کرے گا, اور حاضریاں لگے گی. لبیک اللہم لبیک بڑا زبردست وظیفہ ہے. جنید بھائی کو جنید بھائی کو الحمدللہ اللہ نے بڑی توفیق دی, کافی باتیں ہم نے ان سے سیکھی بھی, اور اپنا جو سبق پڑھا تھا ان کو سناتے بھی تھے, اور بڑی ایسے سیکھتے تھے جیسے وہ اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم استاد ہیں. اتنا ادب تھا اس بندے کے اندر. خیر جنید بھائی 3 سال یعنی عرفات کے میدان میں, کہ وہ اتنا قیمتی دن کہ اس دن کو جان بھی مانگے تو بندہ جان بھی دے دے. اب وہ بندہ وہاں بیٹھ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ الیکٹرانک میڈیا پہ آؤ, میرے ساتھ ٹی وی پہ آؤ, شو پہ آؤ, مختلف چینلز پہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. میرا مزاج اس طرف جانے کا نہیں تھا. میں کہ جنید بھائی بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے جند جان بھی ہیں, میرے بھائیوں کی طرح بھی ہیں, میرے باپ کی طرح بھی ہیں, محسن بھی ہیں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میرا دل شرح صدر نہیں ہو رہا. تو خیر 4تھے سال بیچ میں کچھ اساتذہ ہمارے بڑے بیٹھے اور معاملہ ڈسکشن ہوئے, مولانا تاج میر صاحب بھی تھے اس میں, اور بھی کچھ بزرگ. تو انہوں نے جب جنید بھائی نے اپنی شکایت یا دکھڑا پیش کیا, انہوں نے مجھے حکماً فرمایا کہ بھئی نہیں, تمہیں اگر یہ کہہ رہے تو تم کیوں نہیں جا رہے ہو. پھر ادھر آئے, پھر انہوں نے جو شفقت کہ ہر چینل پہ خود مجھے جو ہے نا وہ اپروچ کر کے, کبھی فلاں چینل کو کہہ رہے ہیں, کبھی فلاں کو کہہ رہے ہیں, کبھی فلاں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو بلاؤ. اب یقین کریں 2-4 دن پہلے کی بات ہے, ایک چینل پہ میں گیا, وہاں پر ہمارے بڑے محترم بھائی جان تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فاروق نام ان کا. تو کہنے لگے آپ کو پتہ جنید بھائی نے آپ کو میرے پاس بھیجا تھا. میں کہتے بالکل. تو مجھے لگ کر کے کہنے لگے کہ بھئی اس بندے کو کبھی نہ چھوڑو. یعنی وہ بندہ جوڑنے کا پتہ نہیں, پی ایچ ڈی لفظ چھوٹا ہے, اس نے اللہ سے کیا مانگا ہوا تھا. وسیم بدامی کو الگ سے جب چونکہ شہید ہوئے جنید بھائی, تو ہم اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے تھے سارے دوست احباب, اقرار بھی, وسیم بھائی بھی, ساری وہ ٹیم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. وسیم بار بار وہ میسج سنا ہے کہ 2 دن پہلے شہادت سے انہوں نے وسیم بھائی کو میسج کیا کہ فلاں لڑکا بھی بڑا اچھا ہے, فلاں بڑا اچھا, خاص طور پہ تم نے عمران بشیر سے جڑ کے رہنا ہے, دیکھنا تم 1 ہاتھ آؤ گے وہ 10 ہاتھ آگے بڑھے گا. اور وہ آج بھی وہ میسج موجود ہے, اور وہ یاد سن کے نا ہم سب کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ آپس میں جڑ کے رہنا. وہ جوڑ اس بندے نے, اور انسانیت کی قدر اس بندے میں ایسی تھی. ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. جب میں ایئرپورٹ پہ آیا نا, شہادت کا جب سنا, تو ڈرائیور جو لینے کے لیے آیا تھا تو اس کی آنکھیں بھی رو رو کے نا سوجی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا آپ کو بھی لگتا بڑا گہرا تعلق تھا, اور بڑا آپ کی محبتیں اور وابستگیاں. کہنے لگا نہیں, میری صرف 1 ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا 1 ملاقات میں اتنی محبت آپ کو ہوگی؟
وہ پھر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا. کہنے لگا کہ ایک ملاقات میں اس بندے نے مجھے اتنا پیار دیا ہے میں بھول ہی نہیں سکتا. پھر اس نے واقعہ سنایا کہ میں ایک شو پہ جنید بھائی نے جانا تھا, میں ان کو لینے کے لیے گھر گیا تو مجھے کہنے لگے, اب وہ جیسے کریم پہ کوئی ڈرائیور آ جاتا ہے یا ڈرائیو پہ کسی بھی چیز پہ, تو وہ مطلب کہ جان پہچان تھا, اتنا پتا کہ بھائی ڈرائیور ہے فلاں جگہ سے لینے کے لیے. کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا ناشتہ کیا آپ نے؟ یہ ناشتہ تو نہیں کیا, آؤ پہلے ناشتہ کراتے ہیں. تو پہلی دفعہ دیکھا کہ کسی بندے نے اتنی اپنائیت کہ میں ان کو نہیں جانتا, میں تو ان کو جانتا تھا, وہ مجھے نہیں جانتا, ان کو پوری دنیا جانتی, پوری دنیا جانتی. بلکہ جنید بھائی نے بات بتائی کہ بی بی سی لندن کی رپورٹ کے مطابق پورے ورلڈ میں اس وقت انہوں نے بات بتائی جنید بھائی نے کہ ان کی رپورٹ کے مطابق ٹاپ 10 جو تیسرے نمبر پہ دل پاکستان تیسرے نمبر پہ, دل پاکستان تیسرے نمبر پہ. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح فرمایا. تو اب وہ اس کو اندر لے کے جا رہے ہیں, جا کے خود ناشتہ کروایا اس کو, اور کہنا کہ آپ کی آنکھیں ایسی بتا رہی ہیں جیسے آپ سوئے نہیں ہو. کہا جی رات کی میری ڈیوٹی تھی نائٹ, تو صبح جس ڈرائیور نے آنا تھا اس کو ایمرجنسی ہوگی, تو اس نے مجھے کہا کہ یار تھوڑا سا میری جگہ تم کھا لو, تو اس لیے اچھا آپ ادھر آؤ, میں آپ کی جگہ گاڑی چلاتا ہوں. ارے واہ. اور پھر جب جہاں جانا تھا اس کے قریب بالکل پہنچے تو گاڑی سائڈ پہ لگا کے کہتے آپ ادھر تشریف لے آئیں تاکہ آپ جہاں جاب مسئلہ ہے وہ آپ کے لیے مسئلہ ہو, ان کے لیے مسئلہ نہ ہو کہ بھئی آپ مہمان سے ہمارے گاڑی چلوا کے لائیں. تو کہتا اتنا پیار مجھے کبھی کسی نے دیا ہی نہیں تھا, اتنی اپنائیت, اتنا پیار, اتنی محبت. تو میں نے اتنی محبتیں دینے والا, جوڑنے والا, اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, عاجزی اس انسان کے اندر اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم لوگوں نے اچھا نہیں کیا. ہم نے بڑے ایک دور ان کے ساتھ گزرا, ایک واقعہ ہوا ایئرپورٹ پہ بھی ہوا. ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے لیے اچھے لوگ آئیں, میرا تو یہ کہنا ہے. بڑی گہری بات کی آپ نے فہیم بھائی, آپ نے بڑی گہری, اچھے لوگ ہم پر آئے, بہت ہی غلط واقعہ. اس پہ بھی مجھے ایک بات یاد آ گئی, آپ نے یاد کرایا. تو اس دوران جہاں روٹین میں ہماری 10 منٹ بات ہوتی تھی, تو اس دوران ہماری آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بات ہوتی. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں, مجھے تسلی, عمران فکر نہ کرو, ہو جائے گا سب ٹھیک ہے. جنید بھائی لاہور میں جب یہ معاملہ حل ہوا اور یو کے سے واپس تشریف لائے, تو اسی دن مجھے انہوں نے کال کی. حالانکہ فیملی ان کے ساتھ تھی, لیکن جو ہماری بھابھی شہید ہوئی نا وہ ساتھ تھی ان کے. اچھا, وہ ساتھ ہی تھی. یعنی اتنے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے, اور آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک وہ مجھ سے وہ پیار کرتے تھے کہ اسی کمرے میں مجھے بلا لیا کہ آ جاؤ عمران. اب وہاں جب گئے تو ایک بات انہوں نے شیئر کی جو میں سن کے میں بھی آپ دیدہ ہو گیا. جنید بھائی بھی, ہماری جو بھابھی تھی وہ بھی کہنے لگے کہ جب یہ معاملہ بنا تو میرا دل بڑا نا بے چین سا ہو گیا کہ جس دین کے لیے میں نے ساری چیزوں پہ لات ماری ہے, مجھے اسی دین کا گستاخ کہا جا رہا ہے. تو بڑا میں عجیب طرح کی میری کیفیت کہ میں نے سب کچھ چھوڑا, اب اس فیم کو, اس نام کو, اس ساری جو پاپولر, میرے خیال میں 2 کروڑ روپے کا 1 کروڑ کا کانٹریکٹ تھا ان کا ایک کولڈ ڈرنک کی کمپنی سے اس وقت, جس کو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ پھاڑ دیا تھا کہ میں نہیں آ رہا. اب وہ کہتے کہ رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی اور آپ خواب میں آ کے 7 ازواج مطہرات بھی ہیں ہماری مائیں, سبحان اللہ, اور آ کے امی جان امی عائشہ کا چونکہ واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا, انداز ان کا ٹھیک نہیں تھا, کیجول تھا. نہیں جو ہونا چاہیے تھا وہ انداز, چونکہ وہ عالم تو تھے نہیں. ہاں ایسا ہی. تو ایک کتاب سے پڑھا اور کہا جی یوں معاملہ ہوا, تو انداز ان کو بھی بڑا احساس ہوا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے, اور بڑا اللہ سے معافی بھی مانگی. میں اس چیز کا گواہ ہوں, پبلک سے بھی معافی مانگی, اللہ سے بہت زیادہ کہ عمران بھائی مجھ سے واقعی یہ غلط ہو گیا. میں کہا جی اللہ پاک بڑے کریم ہیں, آپ اللہ سے معافی مانگے, ہم بھی معافی مانگتے ہیں. خیر تو اندر سے ٹوٹ گئے تھے. تو کہنے خواب میں امی جان امی عائشہ نے آ کے نا میرے سر پہ پیار دیا, سبحان اللہ, اور کہا تو ہمارا بیٹا, تو کیوں پریشان ہو رہا ہے. اب جب یہ بات کہی نا تو کہنے کا میرا دل ایسے مطمئن ہو گیا کہ بس اب میں سن رہا ہوں. میں کہا جنید بھائی مبارک ہو یار, آپ تو بڑے خوش قسمت ہے کہ یہ بشارت آ گئی. تو اگر آپ اجازت دیں تو طریقے سے میں بات کو نشر کر دوں. نہیں, یہ نشر نہیں کرنی, یہ میرے دل کے لیے امانت ہے, یہ میرے دل کے لیے تھی. کہ میں واقعتاً ان کے کاغذوں میں تو نہیں, اتنا کہا جا رہا ہے جیسے وہ مطلب وہ جو دل میں ایک رہ گئی تھی کہ یار کہیں میں نے یہ غلط, واقعی تو میں نے یہ غلط تو نہیں کر دیا. ہاں غلط ہوئی تھی, لیکن انداز غلط تھا,
کیا میں واقعتاً ان کے کاغذوں میں پکا مجرم تو نہیں ہو گیا ہوں؟ بالکل، میری معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، سبیل ہی نہیں ہے. تو جب یہ تسلی ملی میں نے کہا یہ تھوڑا سا کروں تاکہ ابہام، یہ جو غلط معاملہ کیفیت یہاں تک چلی گئی یہ ختم ہو. میں نے کہا نہیں، یہ میرے دل کی تسلی کے لیے میرا معاملہ اور طرح لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دو. تو یہ پبلک کو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ اللہ کا واسطہ یہ مفتیان کا کام ہے، علماء کا کام ہے. پبلک کو اس انداز میں آنا اور اس حد تک شدت میں جانا ایسے مت کریں، یہ اپنی تباہی اور بربادی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری امت کے ایک وقت ایسا آئے گا کہ افتوا بغیر علم ضلوا واضلوا، بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اتنی شدت پہ نہ جائیں. اللہ کا واسطہ شدت کرنی تو اپنی ذات کے لیے کریں. باقی علماء اکرام ہیں، ہمارے مفتیان اعظام ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں اس کے لیے حاضر. ہاں، فتویٰ دینے کے لیے تو مفتی موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ خود نہ فتوے مفتی دینے کا رواج اب ہمارے علاقے میں ایک بندے نے سری لنکن جس کو جلا دیا گیا تھا. اب واقعے کی حقیقت میں جائیں تو گستاخ رسول والی بات آپ کو دور تک نظر نہیں آئے گی. اس میں اب کوئی مینجمنٹ کا مسئلہ آیا، مینجمنٹ کا مسئلہ تھا کہ وہ سختی کرتا تھا یا تھوڑا سا وہ کام کو لے کے چاہ رہا تھا، لیکن اس کو ہوا اتنا دیا گیا. اب گستاخ رسول کا جو معاملہ ہے وہ عوام نے نہیں کرنا، وہ علماء نے، ہمارے بڑوں نے کرنا ہے. اب وہاں کوئی بھی عالم نہیں، کوئی بھی مفتی نہیں، اور اس کا قانون بھی موجود ہے. اگر حکومت کی طرف آپ دیکھیں تو جی حکومت کی طرف ہم دیکھے جائیں، حکومت اگر سستی کر رہی ہے، غفلت کر رہی ہے، تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. ہم قانون کو ہاتھ میں لیں. میرے گھر میں میرے والد کو کوئی آ کے اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، میرے بیٹے کو کر دیتا ہے، میری ذات کو کر دیتا ہے، تو نہ میرے بیٹے کو اس کا اختیار ہے کہ یہ خود بدلہ لینے چلا جائے، نہ مجھے اختیار ہے کہ میں اپنے باپ کا بدلہ لینے چلا جاؤں. بلکہ جب ایک قانون، ایک نظام موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود موجود ہیں اور قاضی کے پاس ایک مقدمہ آگے خود عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. ایسا ہی. اس لیے عدالت کا نظام ہی پھر ہم گویا کہ ہم مفقود کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. اس لیے نہ عدالت کو اپنے ہاتھ میں لیں، نہ فتوے کو اپنے ہاتھ میں. دونوں بڑے حساس معاملے ہیں. ادارے موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، فوکس کریں. ہم نے بہت ساری چیزوں کو بڑا لائٹلی لے لیا ہے عمران بھائی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے معاملات ہیں زندگی کے، ہم انہیں بھی بڑا کیجول لینے لگے ہیں. ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. ہم شراب ہمارے لیے حرام ہے، خنزیر ہمارے لیے حرام ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کی معافی اللہ کر دے گا. جی شرک کے سوا تو سب معاف کرے گا نا، تو وہ سب ہو جائے گا. ہم نے اپنے حساب سے اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے اندر ایک بڑا معاملہ سود کا ہے. سود اس وقت سود نہیں رہا ہے، وہ پہلے انٹرسٹ تھا، پھر مارک اپ بنا، اب آج کل رینٹ کے نام سے بھی لیا جا رہا ہے، بینکوں کے ذریعے بھی، گاڑیاں جو ہو رہی ہیں اس پہ بھی بڑا کیجول لے رہے ہیں ہم. میں چاہوں گا کہ ذرا سود پر بھی اگر آپ بتا دیں کہ جی اس کی ممانعت کیا ہے اور کن سخت الفاظ میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بڑے سخت الفاظ میں جو ہے سود کے بارے میں منع کیا گیا ہے. تو آپ سے جو ہے میں چاہوں گا کہ عوام تک پہنچے یہ بات. قرآن کی صریح آیت ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سودی نظام میں معاونت کرے یا سودی نظام میں چلے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ. اچھا، یہ معاملہ یہاں پر میں آپ کو روک کے پوچھوں گا کہ جب میں کریڈٹ کارڈ بنوانے جا رہا ہوں، اس کا سود مجھے 52 دن بعد دینا ہے، میں اس ایگریمنٹ پہ سائن کر رہا ہوں کہ جی اگر میں نے پیسے نہیں دیے میں 52 دن بعد آپ کو سود دوں گا. جی یہ اس آیت کے نزول میں شامل ہے، آ گیا، بالکل، کیونکہ میں اس بات پہ ایگری ہو گیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ اسلامک بینکاری والے یہ کریڈٹ کارڈ نہیں دے رہے کہ دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. اسی بنیاد پہ نہیں دے رہے کیونکہ آج موجود نہیں ہے یہ چیز، کل کو تو دینا پڑا نا. میں اس نظام کا حصہ بن گیا کیونکہ لوگ اس بات سے یہ پلی لیتے ہیں کہ جی میں سود دے تو نہیں رہا نا، میں تو پہلے کلیئر کر رہا ہوں، میں تو سے پہلے کلیئر کر دوں لیکن گا. اس میں چونکہ وہ چیز شامل ہے اس لیے اسے بچنا ضروری ہے. بلکہ میں تو ایسے کوئی 22-23 سال پرانی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، مستقی عثمانی صاحب کے پاس گیا تو ان کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا اس وقت کہ اسلامک بینکاری بھی اس درجے کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، کیونکہ نظام ہی اتنا خراب ہو چکا ہے. وہ خود اسٹیک ہولڈر ہیں اس چیز کے جو بتا رہے ہیں دنیا میں جو میں خود کو سنی سنائی باتیں اپنے کانوں سے، ہمارے وہ اس وقت سرمایہ ہیں پوری دنیا کے اندر، ایک نام ہے. تو وہ دیکھیں کتنے مخلص ہیں اپنے ان معاملات میں کہ دوسرے نظام کے بدلے میں یہ 1000 درجے بہتر ہے، لیکن جو اس سے بھی بچ سکتا ہے وہ اس سے بھی بچے. یہ ان کے الفاظ. یہ 100% بہتر نہیں ہے دوسرے کے مقابلے میں، دوسرے مقابلے میں 1000% بہتر ہے یہ، لیکن جیسے ہونا چاہیے پراپر ابھی تک ہمیں سسٹم اجازت نہیں دے رہا کہ ہم پراپر اس طریقے پہ آ سکے جو اس سے بھی بچ سکتا ہے. جیسے پیسے رکھوا دیے، گاڑی کی آپ نے بات کی اور معاملات جتنا اس سے بھی بچ سکتے ہیں. باقی نان اسلامک تو چھوڑیے، جو اسلامک ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور ایک اور بات، ایک سود کا معاملہ یہ ہے، اسے تو میں نے بچنا ہی بچنا ہے.
ایک دفعہ ہم ایک چینل پہ بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے تھے اسی کے حوالے پر، تو جو ہمارے مہمان سے گفتگو کرنے والے وہ اس حد تک شدت میں چلے گئے کہ بس ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دی، باقی معاملہ تقریباً اس کے قریب قریب پہنچ یہ ابھی لحاظ تھوڑا سا باقی ہے. جی ابھی یہ باقی تھا. تو مجھے کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کچھ بول رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ رات کچھ خاموش ہوں گے تو میں کچھ بولوں گا نا، آپ چپ کریں گے تو کچھ میں بھی عرض کر سکوں گا. کہتا ہے جی بولیں. میں کہا جی بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی کہ اسلامک بینکاری اور نان اسلامک. اسلام کی بینکاری نان اسلامک سے 1000 درجہ نہیں، اس سے بھی کوئی اوپر درجہ دیا جائے تو وہ الحمدللہ یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. یہ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب اسلامک بینکاری کی طرف آئیں اور اس کے ساتھ دیں اور بازو بنیں تاکہ یہ اور مزید بہتری کی طرف آ سکے، ہمارا بھی حصہ ہو. میں نے کہا جی اختلاف اتنا ہوا، اس حد تک چلے گئے کہ بس گالیاں نہیں دیں، برا بھلا اینڈ لیول پہ چلا گیا. جب میری باری میں نے کہا جی اسلامک اور نان اسلامک میں چلو اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے، لیکن میں نے ایک سوال کا جواب آپ حضرات دیں. جس انداز میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بے عزت کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں دین پہ لانے کی اور دین پہ لاتے ہوئے خود دین سے پیدل ہو رہے ہیں، دین سے فارغ ہو رہے ہیں، جس کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان من اربر ربا، ربا کہتے ہیں سود کو، سب سے بڑا سود اربر ربا، کائنات کا سب سے بڑا سود کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے خود فرمایا وہ پیسے والا سود نہیں ہے کہ پیسہ کے ساتھ 1 لاکھ دیا 5000 فکس کر دی، یہ سود نہیں ہے، یہ چھوٹا ہے. یعنی اس چھوٹے سود کی بھی اتنی نحوست کہ اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ. بڑا سود کیا ہے جو اس سے بھی بڑا ہوگا، اس میں کتنی اعلان جنگ ہوگا، وہ کون سا ہے؟ تو میں استطالۃ الرجل من عرض اخی، جو کسی انسان کی، مسلمان کی نہیں، جو کسی انسان کی بے عزتی کر دے. اللہ اکبر. یہ نان مسلم پہ بھی اپلیکیبل ہو رہا ہے کہ انسان کا ذکر آیا ہے، مسلمان کا نہیں. جی الرجل کا ذکر ہے کہ استطالۃ الرجل من عرض اخی، کسی کی بے عزتی کرنا. اور آپ حجۃ الوداع کو اٹھا کے دیکھیں تو مسلمان کی تعریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ مسلمان کون ہے؟ تو پھر صحابہ کی یہ عادت مبارکہ تھی، عرض کرتے تھے اللہ و رسول عالم. تو آپ نے فرمایا آگے سے کہ المسلم من سلم الناس، کہ میرے کاغذوں میں، میرے رب کے کاغذوں میں مسلمان ہے ہی وہ جس سے انسانیت کو سلامتی پہنچی، مسلمانوں کو نہیں. انسان سلامت ہو جس سے وہ مسلمان ہے. اگر انسانیت سے سلامتی میں نہیں ہے تو رب اور رب کے محبوب کے کاغذوں میں مسلمان نہیں ہے. ہم نمازی بعد میں ہیں فہیم بھائی، روزے دار بعد میں، صدقہ زکوٰۃ دینے بعد میں، حاجی پہلے تو مسلمان ہیں. کیا ہم مسلمان ہیں؟ ان اگر آیات کا ترجمہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو تھوڑے سے ہم فکر کریں کہ ہم علامہ صاحب کا شعر ہے نا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم سب ہو افغان بھی، اور بڑا کیا بری بات تھے ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہی سب کا مذہب دین بھی قرآن بھی ایک، وہ سارا بالکل ایسا ہی ہے، مسلمان ایک نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ بتایا کہ ایک معاملہ ہوا ہے، ایک اسی سے نا ضمناً مجھے یاد آیا کہ میں جب عمرے پر گیا تھا، عمرے کی سعادت حاصل کی، تو میں نے دیکھا حجر اسود کے اوپر جو ہے وہ بڑا رش ہوتا ہے، بڑا بھیڑ بھاڑ، دھکم دھکی ہوتی ہے بہت بے تحاشا. کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں بالکل صحیح نہیں ہے. اور اگر میں معذرت چاہوں گا آپ کے قطع کلامی کی، اگر میں اس دھکم دھکی کا حصہ نہ بننا چوز کروں تو کیا یہ مناسب رہے گا کہ مجھے بھی اگر یہ محسوس، کیونکہ مجھے اس وقت یہ محسوس ہوا کہ میرے لیے سامنے جو مسلمان موجود ہے اس کی عزت، اس کی جان، اس کا مال زیادہ ضروری ہے کہ میں اسے دھکا کر کے گتھم گتھا ہو کے آگے نہ بڑھوں، تو کیا یہ صحیح عمل تھا؟ حجر اسود بالکل صحیح عمل تھا، آپ نے بالکل صحیح کیا. حجر اسود بیت اللہ کا ایک کونے میں ایک چھوٹا سا پتھر ہے. جی اللہ کے محبوب حجر اسود کو نہیں، پورے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، بیت اللہ کو، مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے مخاطب اسے کیا جا رہا ہے، حقیقت میں مجھے آپ کو کیا جا رہا ہے. نظر الی الکعبہ فقال لا الہ الا اللہ ما اطیبہ، کہ بیت اللہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا طیب ہے. وہ اطیب ریحک، جو ہوا تیرے سے لگ رہی ہے کائنات میں اس سے بڑی خوش قسمت ہوا نہیں ہے جو بیت اللہ کے سے لگ کے کسی بھی انسان تک جہاں تک. لیکن ساتھ ہی فرمایا والمومن اعظم حرمۃ من، جتنا بیت اللہ آپ قابل احترام ہے، اللہ نے ایک ایمان والے کا احترام اس سے بھی زیادہ بنایا. اللہ اکبر. پھر آپ نے 4 چیزیں ذکر کی، ان اللہ حرم مالہ و دمہ و عرضہ و ان نظن بہ ظنا سیئا، کہ مسلمان کے جیسا مال چوری کرنا حرام، اس کو قتل کرنا حرام، ایسے ہی اس کی بے عزتی کرنا حرام، اس کو تکلیف پہنچانا حرام، اور اس کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام کہ فہیم نے ایسے کیا ہوگا، آپ کے عمران نے ایسے کیا ہوگا. یہ ہوگا کو چھوڑ دیں اللہ کا واسطہ. رہا وہاں کا معاملہ، تو چونکہ الحمدللہ پچھلے سال بھی کوئی
50,000 سے زائد حاجیوں کو ٹریننگ دینے کا اللہ نے آپ کے بھائی کو موقع دیا الحمدللہ پورے پاکستان میں. اس دفعہ بھی رمضان سے پہلے ٹریننگ ہوگی الحمدللہ پورے پاکستان میں, اللہ نے وہاں بھی جانے کا. یہ والا پوائنٹ آپ ڈسکس کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ جی جی ضرور کرتا ہوں. اور کیا بتاتے ہیں انہیں؟ یہ عرض کرتا ہوں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے, لیکن مسلمان کو بچانا اذیت سے یہ فرض ہے. فرض جہاں سنت سے ٹکرا رہا ہے, جیسے تو ہوتا نہیں ہے ایسا جی, لیکن یہاں پر یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع کیا باقاعدہ کہ بھئی, اور اس لیے خود بھی عمل کیا اختیار کیا کہ طواف کر رہے ہیں اور اپنی لاٹھی کے ساتھ عصا کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں حجر اسود کی طرف. اور اسی سے ریلیٹڈ حضرت عمر کا بھی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے نا, وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ سنائیں کہ میں تجھے اسی لیے جی 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 ہاں تجھے میرے نبی نے وہ یہ ہے کہ انک حجر لا تنفع ولا تضر, آپ ایک جنتی پتھر یقیناً ہیں, لیکن نہ آپ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. لولا قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے محبوب نے آپ کو بوسہ نہ دیا ہوتا تو ما قبل تو میں بھی آپ کو بوسہ نہ دیتا. تو اس کو بوسہ دینے کی حجر اسود کو خوش قسمت لوگوں کو, کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو زبان دے گا اور آنکھیں دے گا جس سے وہ گواہی دے گا جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ اس ازدحام کی وجہ سے بوسہ دینے والے کی نسبت نہ دینے والا زیادہ افضل ہے. جو بوسہ دے رہا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں مل رہا, بلکہ الٹا وہ حرام کا مرتکب ہو کے پھر یہ ثواب لے رہا ہے, تو یہ ثواب مائنس ہو جائے گا, بلکہ الٹا اس کے اوپر گناہ بھی آ جائے گا. زبردست, بہترین. اچھا عمران بھائی, اب جاتے جاتے جو ہے وہ میں صرف یہ جاننا چاہوں گا, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, کچھ ایسے وظائف, کچھ ایسی باتیں, کوئی ایسی دعا جو ہماری مغفرت کا یا ہدایت کا, میں کہوں گا کہ مغفرت کے لیے تو ابھی ہمیں اللہ پاک ایک لمحے میں بھی سن لے, ہدایت کا راستہ بن جائے کوئی. اللہ اکبر. ہدایت کے لیے جی اللہ جل جلالہ کو اپنی طلب دکھانا بڑی ضروری ہے. روزانہ سحری افطاری, خاص طور پہ یہ جو 2 وقت ہیں سحری اور افطاری کے, حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے افراد جو گمراہی کی طرف جا چکے ہیں, جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ افراد کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اور ہم اس وقت سموسہ پکوڑا اور دہی بلے کی طرف پڑے لائن میں لگے ہوتے ہیں. پورا سال شاید یہ چیزیں ہم نہ کھائیں, اس وقت کھاتے ہیں. اور جب کہ یہ وقت قبولیت کا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کھائیں, لیکن اس کو پہلے مینج کریں. اس وقت ہمارا صرف دعا یا ایک کام اور ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے افطاری لے کے, جن سفید پوشوں کے گھر میں کچھ نہیں, خدمت خلق, وہ بعض اوقات دعا سے بھی ہمیں آگے لے جائے گی. بے شک دوسروں کی دعائیں, دعا کی نہیں جاتی, دعا لی جاتی. دوسروں کے بڑے خوبصورت بات کی آپ نے کہ دعا کی نہیں جاتی, دعا لی جاتی, اندر سے نکلتی ہے دعا. ایسے آپ ہمیشہ یقین کریں, میں کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں یا اس لیے کہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے, میں اس کے بغیر بھی کئی دفعہ یہ تذکرہ الحمدللہ دوست احباب میں بھی اور آپ کے ساتھ بھی کر چکا ہوں کہ حقیقت میں آپ جب سے پہلی ملاقات ہوئی آپ نے اتنا پیار دیا, اور آپ پہلے دن سے بڑے بھائی بڑے بھائی بڑے بھائی, اتنی اپنائیت. یہ ہمیشہ جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے, میرے اس اپنائیت کی وجہ سے میرے دل سے دعا نکلتی ہے. یہ آپ کی محبت ہے. نہیں فہیم بھائی, یقین کریں کہ آپ نے اتنا پیار دیا, اور یہ حالانکہ آپ کا بھی الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا سے کافی پرانا تعلق ہے, ہم تو اس کے طفل مکتب ہیں, لیکن جنید بھائی کی برکت سے کافی تقریباً آلموسٹ جتنے ٹاپ 10 چینلز ہیں موقع ملتا رہا آنے جانے کا, مختلف ہزاروں پروگرام اب تک کیے, لیکن بڑے کم لوگ ہیں جو اس حد تک پیار دیں کہ دل سے ان کے لیے دعا نکلے. ان میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا فہیم بھائی بھی ہے, شہزادہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور میں چاہوں گا کہ سب سے بڑی جو ہدایت کا طریقہ ہے, والدین کو رب تربیت کرنے والا ہے وہ غیب میں ہے, والدین بھی تربیت کرنے والے ہیں وہ سامنے ہیں. جو جتنا ان کا قدردان بنے گا وہ رب کا بھی اتنا قدردان ہوگا. والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. ان کی جب بھی گھر سے نکلیں اپنا جب بھی گھر سے نکلیں اپنا معمول بنا لیں, والدہ کا والد کا ہاتھ چوم کے, ماتھا چوم کے, لیٹے ہوئے ہیں پاؤں دباتے دباتے موقع ملے ان کے پاؤں چوم لیں. یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں آپ کو اللہ ذلت کی کھائیوں سے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچاتے کیسے ہیں. اور اگر تھوڑا سا بھی آگے کہ میں تو بڑا انسان بن گیا ہوں, میں یقین کریں اکثر یہ بات کرتے رو پڑتا ہوں, میری کیفیت چینج ہو جاتی ہے کہ میرے ہوش میں جتنے پرائم منسٹر آئے, اللہ نے موقع دیا ایسے بیٹھ کے جیسے آپ سے بات ہو رہی ہے اور گفتگو کا موقع ملا,
بیان کا موقع ملا، گپ شپ کا موقع ملا، جو ہو سکتا اپنا پیغام دیا کہ ملک کی سطح پہ کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ جیل خانہ جات میں پورے پاکستان میں جانا ہوتا ہے، الحمدللہ ہزاروں میں حجاج کرام، پھر ٹریننگ سینٹروں میں، مختلف میڈیکل کالجز میں، یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے۔ مجھے ساری زندگی کے بیانات ایک طرف کرنا، انسان کو خوشی ہوتی ہے، میں نے فلاں جگہ سینکڑوں نہیں ہزاروں پروگرام مختلف بحیثیت انسان ایک ہے پہلو کے جی اللہ نے کرم الحمدللہ کیا، اللہ موقع کا ملا کرم کہ ہوا تو اس کو۔ لیکن یقین کریں یہ سارے بیانات کی خوشی ایک طرف، اور ایک بیان چھوڑا تھا میں نے، مجھے اس کی خوشی اس سے زیادہ ہے۔ چھوڑا تھا یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ گورنر پنجاب بیٹھے ہوئے، ہاں جی، اور یونیورسٹی کا ایک بڑا سالانہ تقریب چل رہی ہے، اور ہمارے مختلف منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسٹیج سے اعلان ہوتا ہے کہ عمران آ کے گفتگو کرے، میری باری آ گئی گفتگو کرنے کی۔ میں اسٹیج پہ جا رہا ہوں تو ان دنوں میں میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں اسٹیج پہ جا رہا ہوں تو جیسے بندہ جاتے جاتے جیب میں ہاتھ لگا تو فون وائبریٹ ہو رہا تھا۔ میری نا والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو ہر وقت بس توجہ ادھر، میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے، میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ دیکھا تو فون گھر سے ہی تھا۔ میں فون اٹھایا تو میری بھابھی کہنے لگی کہ عمران بھائی ٹھیک ہے؟ میں کہا جی اللہ کا کرم۔ میں کہا اگلی بات کریں گے، ماں جی کی صورت ہے، تو بجائے مجھ سے پوچھنے کے کہ آپ کہاں ہو، نہ میں بتا سکا نہ وہ پوچھے گی، میں کہا جی ماں جی نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اب اماں جی اپنے انداز میں، اسٹائل میں، کیا حال ہے بیٹا، تیرے بچوں کا کیا حال ہے، فلاں بیٹی کا کیا حال ہے، تو نے ناشتہ کیا کیا، وہ 10-15 منٹ جیسے مائیں کرتی ہیں بچے کا، امی جلدی بتائیں جلدی بتائیں جلدی بتائیں، وہ کبھی نہ کہیں جلدی بتائیں، جتنی مرضی ایمرجنسی ہے۔ اب میں نے فون اٹھایا نا، ایک تو میں خوش ہو گیا کہ ماں جی کی طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب جب وہ شروع ہوئی تو میرے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ماں جی میں ایسے آیا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں بات کر کے پھر فون کر لوں، نہیں ہمت ہوئی۔ حتیٰ کہ میں نے اسٹیج سیکٹری جو تھے ان کو میں نے کہا کہ آپ اگلے گیسٹ کو بلا لیں، میں آتا ہوں پھر دیکھتے ہیں۔ تو وہ بیان میرا رہ گیا، وہ بیان میں نہیں، اس دن ہوا ہی نہیں ہوا۔ گورنر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی گیدرنگ ہے، لیکن وہ بیان چھوڑنے کی جو مجھے راحت اب تک جو محسوس کرتا ہوں، وہ بیان کرنے کی راحت نہیں محسوس کر رہا، کہ وہ ماں کی محبت میں، جیسے اویس قرنی نے حضور کی زیارت کو چھوڑا، واہ واہ، اور پھر ان کے لیے کرتا چھوٹا، ان کے لیے کرتا مبارک، اور عمر فاروق اور حضرت شیر خدا کو کہا جا رہا ہے کہ اویس، ڈیوٹی لگائی، حالانکہ اویس قرنی جیسے کروڑوں ہو جائیں تو مولا علی کے قدموں کی خاک تک نہیں، بالکل حضرت عمر فاروق کے قدموں کی خاک تک نہیں، لیکن امت کو ایک پیغام دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان سے دعا کرانی، کیوں کہ حضور کی زیارت کو چھوڑا، حالانکہ زیارت کرنے میں فضیلت بن رہی ہے، یہاں زیارت چھوڑا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو بغیر زیارت کے صحابی کا درجہ بھی ملا ہے۔ نہیں صحابی تو ان کو نہیں کہیں گے، لیکن صحابی ہوئے جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہو، لیکن مقام یہ مل گیا کہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ جا کے ان سے دعا کرے، ایک اہمیت کو بتا، کیونکہ صحابی کی جو تعریف یا ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، چونکہ زیارت پہ نہیں آ سکے لہٰذا یہ تابعین میں تو ہوں گے، لیکن ایک اہمیت بتلانے کے لیے کہ حضرت عمر ہر سال پوچھا کرتے تھے کہاں ہے یمن والے، کہاں ہے کرم سے کون ہے، تو وہ کرتے کرتے وہ چچا ایک دفعہ کہنے لگا وہ تو ایسے بس وہ سمپل سادہ سا ہے، اور وہ آپ اتنا کیوں اہتمام سے، وہ سمپل سادہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو بڑا رتبہ مقام دیا۔ کیا بات ہے جی، بہت زبردست۔ تو ماں کی خدمت، والدین کی خدمت جو ہے یہ رشد و ہدایت اگر چاہتے ہیں تو چونکہ رب تربیت کرنے والا ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں، والدین بھی تربیت کرنے والے ہیں یہ ہم نے سے دیکھے، اگر ہم ان کے قدردان نہیں ہیں تو اس رب کے بھی قدردان نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے، ہدایت چاہیے، رشد و ہدایت چاہیے، تو ان کی قدر کریں گے، یہ ذریعہ ہے جہاں سے پہنچنا ہے۔ بہت بہت شکریہ عمران بھائی، آپ تشریف لائے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت ہی مصروف ہیں، ابھی سحری افطار کی ٹرانسمیشنز، پھر ختم قرآن کی محفلوں میں بھی جو ہے وہ آپ کا آنا جانا، پھر ذاتی آپ کا کام بھی، یہ سب چلتا رہتا ہے، آپ نے اس میں سے وقت نکالا، بڑی مہربانی۔ دو چھوٹے چھوٹے وظیفے عرض کر کے اجازت جی ضرور۔ ایک تو روزانہ کی بنیاد پہ جب بھی کبھی ٹینشن ہو جائے تب، اور ورنہ روٹین میں روزانہ ہی کرتے تو انشاءاللہ ٹینشن آئے گی نہیں انشاءاللہ، اگر یہ وظیفہ مستقل کنٹینیو کریں۔ روزانہ نا شاور لے کے اگر ممکن ہو تو شاور، ورنہ وضو کر کے 2 نفل پڑھیں توبہ کے، اس کے بعد لفظ ہے یا توابو، یا توابو، اے بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے، میں تو اسے صلح کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اس کو 360 دفعہ پڑھیں، 360 دفعہ یا توابو، جی، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کو 360 دفعہ پڑھیں۔ نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا لیکن لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا۔ اس کے لیے یا معزو،
یا معیز. جنید بھائی کو 2001 میں نے یہ وظیفہ عرض کیا، اور آخری دن بھی میری ان سے جب بات ہوئی تو کہنے لگے میں نے چتراب بھی لوگوں کو یہ بتایا کہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کی اتنی برکتیں دیکھی ہیں، اتنی برکتیں کہ لوگ منہ میں انگلی داب لیں گے کہ اس بندے کو اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے. ایک ہے شہرت، مشہور ہونا، ایک ہے معزز ہونا. اللہ اس کی برکت سے دل کی عزت نصیب فرمائے. یہ کتنی مرتبہ اس کو 41 مرتبہ یا معزو ہر جمعے کو پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد موقع ملے تو روزانہ پڑھیں. اول آخر 11 بار درود شریف. بس جی سبحان اللہ، بہترین. یہ آپ نے 2 انمول تحفے جو ہیں وہ ہمیں دیے جاتے جاتے، بہت شکریہ. ناظرین ان ساری باتوں کو یاد رکھیے گا، آپ کا اور میرا ہی بھلا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.